فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزان الحکمت جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 483، ہیڈنگ 2227، ہر نیکی صدقہ ہوتی ہے۔ حدیث 10374، ہر مسلمان پر روزانہ صدقہ دینا لازمی ہے۔ عرض کیا گیا اس کی کون طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا راستے میں ایذا رسا چیزوں کو ہٹا دو تو یہ بھی صدقہ ہے، خود کو منکر سے روک دو یہ بھی صدقہ ہے، اور سلام کا جواب دے دو یہ بھی صدقہ ہے۔ بہار جلد 75 صفحہ 50، جلد 75 کہی جلد 96 کا صفحہ 183۔ حدیث 10375، ہر نیکی صدقہ ہوتی ہے۔ بہار جلد 96 صفحہ 119، جلد 74 صفحہ 409۔ حدیث 10376، امیر ہو یا غریب ہر ایک کے ساتھ ہر قسم کی نیکی صدقہ ہوتی ہے۔ بہار الانوار جلد 96 صفحہ 122۔ حدیث 10376، امیر ہو یا غریب ہر ایک کے ساتھ ہر قسم کی نیکی صدقہ ہوتی ہے۔ بہار 96 صفحہ 122۔ 10377، ہر قسم کی نیکی صدقہ ہوتی ہے۔ انسان جس چیز کے ذریعے اپنی عزت کو بچائے رکھے اس کے لیے بھی وہ بھی صدقہ ہی لکھی جاتی ہے۔ بہار 96 صفحہ 183۔ حدیث 10378، اپنے بھائی پر ایسے علم کے ذریعے صدقہ کرو جو اس کی رہنمائی کرے، اور ایسی رائے کے ذریعے جو اس کو سیدھی راہ پر چلائے۔ بہار 75 صفحہ 105، تنبیہ الخواطر 316۔ حدیث 10379، ایک صدقہ ایسا بھی ہے جسے خداوند تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور وہ لڑنے والوں کے درمیان صلح کرانا، جب دور ہونے لگیں تو انہیں باہم نزدیک کرنا ہے۔ بہار 76 صفحہ 44۔ حدیث 10380، کلمہ طیبہ صدقہ ہے، نیز جو قدم بھی تو نماز کے لیے اٹھائے وہ صدقہ ہے۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 369۔ حدیث 1081، بہرے کو زور سے بول کر اپنی بات سنانا بھی صدقہ ہے۔ کنز الاعمال حدیث 16303۔ حدیث 10382، تنگ دلی کا اظہار کیے بغیر بہرے کو بات سنانا بے مشقت صدقہ ہے۔ بہار جلد 74 صفحہ 388۔ حدیث 10383، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام علیہ الصبح رزق کی تلاش میں نکل جاتے، کبھی آپ علیہ السلام سے پوچھ لیا جاتا فرزند رسول کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرماتے اہل و عیال کے صدقے کے لیے جا رہا ہوں۔ عرض کیا جاتا آپ صدقہ دینے جا رہے ہیں؟ فرماتے جو رزق حلال کی تلاش کرے اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہی صدقہ ہے۔ فروع کافی جلد 4 صفحہ 12۔ حدیث 12۔ حدیث 10384، تمہارا اپنے مومن بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے، اسے امر بالمعروف کرنا صدقہ ہے، اسے نہیں عن المنکر کرنا صدقہ ہے، گمراہی کی سرزمین میں انسان کو ہدایت کرنا صدقہ ہے، راستے سے پتھر کانٹا اور ہڈی کو ہٹانا صدقہ ہے، اپنے ڈول سے پانی نکال کر اپنے مومن بھائی کے ڈول میں ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ کنز الاعمال حدیث 16305۔ مؤلف کہتے ہیں ملاحظہ ہو کنز الاعمال جلد 6 کا صفحہ نمبر 410 بھی، اور صدقے کی قسم صفحہ 429، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا۔ ہیڈنگ ہے 2228، برائی کا ترک صدقہ ہے۔ حدیث 10385، ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو پھر کیوں کر صدقہ دے؟ فرمایا اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے خود کو بھی فائدہ پہنچائے صدقہ بھی دے۔ کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر اس میں اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ فرمایا پھر مظلوم حاجت مند کی امداد کرے۔ کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے؟ فرمایا پھر نیکی کا حکم دے۔ کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے؟ فرمایا برائی سے باز رہے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حدیث 10386،
اپنی برائی لوگوں سے دور رکھو، یہی تمہارا اپنی ذات کے لیے صدقہ ہے۔ کنز الاعمال حدیث 16306 بہار جلد 77 صفحہ 160۔ حدیث 10387 اپنی زبان کو روکے رکھو کیونکہ یہ ایک ایسا صدقہ ہے جو تم خود اپنے لیے کرتے ہو، بہار 71 صفحہ 298۔ حدیث 10388 برائی کا ترک کرنا بھی صدقہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار جلد 77 صفحہ 160۔ ہیڈنگ 2229 افضل ترین صدقہ 1۔ حدیث 10389 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح سلامت اور مال کے معاملے میں بخل سے کام لیتے ہوئے، بقائے زندگی کی امید رکھتے ہوئے، فقر و ناداری سے ڈرتے ہوئے، اس وقت تک مہلت نہ ملے جب تک کہ تمہاری روح گلے تک نہ پہنچ جائے، اس وقت صدقہ دو اور کہو فلاں آدمی کے لیے اس قدر ہے اور فلاں کے لیے اس قدر ہے، جبکہ فلاں کے لیے اس قدر تھا۔ بہار الانوار 96 صفحہ 182، بہار الانوار 96 کئی صفحہ 198۔ حدیث 10390 افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ صحیح سلامت اور مال کے معاملے میں بخل سے کام لیتے ہوئے، بقائے زندگی کی امید رکھتے ہوئے، فقر و ناداری سے ڈرتے ہوئے تمہیں اس وقت تک مہلت نہ ملے جب تک کہ تمہاری روح حلق تک نہ پہنچ جائے، اس وقت تک صدقہ دو اور کہو فلاں کے لیے اس قدر ہے، فلاں کے لیے اس قدر ہے، جبکہ فلاں کے لیے اس قدر تھا۔ کنز الاعمال حدیث 16251 اور 16280۔ حدیث 10391 ابو بصیر حضرت امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ امام نے فرمایا، مال رکھنے والے انسان کی کوشش کرنا، صدقہ دینا۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا؟ یعنی اگرچہ ان کے اوپر تنگی ہی کیوں نہ ہو، دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 9۔ تمہیں یہاں پر فضیلت نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ بہار جلد 96 صفحہ 179۔ حدیث 10392 مال کثیر رکھنے والے کے لیے تو یہ بات آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کم مال رکھنے والے کی تعریف کی ہے اور فرمایا ہے کہ اگرچہ ان کے اوپر تنگی ہی کیوں نہ ہو، دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں۔ بہار جلد 71 صفحہ 350۔ حدیث 10393 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ حضور نے فرمایا، فقیر کو چھپ کر کم مال رکھنے والی کا کوشش کرنا، صدقہ دینا۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 70۔ حدیث 10394 سب سے افضل وہ شخص ہے جو اپنی کمائی میں سے دوسروں کو دیتا ہے۔ کنز الاعمال حدیث 140840۔ حدیث 10395 افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ فقیر کو چھپا کر دیا جائے اور کم مال رکھنے والا اپنی کمائی سے دوسروں کو دے۔ کنز الاعمال حدیث 16250۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو ایثار کا باب ایثار کرنے والے، نیز خرچ کرنا باب تنگ دستی کی حالت میں خرچ کرنا، نیز سخاوت کا باب بوقت وفات سخاوت کرنا۔ ہیڈنگ 2230 افضل ترین صدقہ نمبر 2۔ حدیث 10396 افضل ترین صدقہ زبان کا صدقہ ہے جس کے ذریعے تم جانوں کی حفاظت کرو، دوسروں کے غم دور کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ بہار 75 صفحہ 373 13 صفحہ 389۔ مؤلف کہتے ہیں مکمل حدیث بہار جلد 13 صفحہ 389 پر موجود ہے، اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ حدیث 10397 افضل ترین صدقہ زبان کا صدقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ زبان کا صدقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، سفارش کر کے کسی قیدی کو چھڑا لو، کسی کا خون جان بچا لو، اپنے بھائی کے ساتھ کوئی نیکی کر لو، اس سے اپنے بھائی کے غم کو دور کر دو۔ بہار جلد 76 صفحہ 44۔ حدیث 10398 سچی بات سے بڑھ کر کوئی صدقہ افضل نہیں۔ کنز الاعمال حدیث 16324۔ حدیث 10399 افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم حاصل کرے اور پھر اس کے اپنے مسلمان بھائی کو تعلیم دے۔ کنز الاعمال حدیث 16357۔ حدیث 10400 افضل ترین صدقہ زبان کی حفاظت ہے۔ کنز الاعمال حدیث 16361 اور 16362۔ حدیث 10401 اس سے ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جتنا بھی لوگ راہ خدا میں خرچ کریں، میرے نزدیک نیک بات کہنے سے کوئی بات محبوب تر نہیں۔ بہار 71 صفحہ 311۔ ہیڈنگ 2231 افضل ترین صدقہ نمبر 3۔ حدیث 10402
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کون سا صدقہ افضل ترین ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا دودکارے ہوئے رشتہ دار کو صدقہ دینا۔ بہار جلد 96 صفحہ 159 179۔ حدیث 10403 پھر جس قیدی کی آنکھیں بھوک کی وجہ سے سبز ہو گئی ہوں اسے صدقہ دینا افضل ہے۔ بہار 74 صفحہ 369۔ حدیث 10404 کمزور کی امداد کرنا افضل ترین صدقہ ہے۔ بہار 78 صفحہ 326۔ حدیث 10405 پیاس سے جلے ہوئے دل کو ٹھنڈا کرنا افضل ترین صدقہ ہے۔ بہار جلد 96 صفحہ 172، جلد 74 صفحہ 369۔ اور الغایات حدیث 10406 راہ خدا میں خیمہ لگا کر سایہ کرنا افضل ترین صدقہ ہے۔ کنز الاعمال حدیث 16362۔ حدیث 10407 افضل ترین صدقہ ماہ رمضان میں صدقہ دینا ہے۔ کنز الاعمال حدیث 16249۔ ہیڈنگ 2232 محتاج رشتہ داروں کے علاوہ کسی کو صدقہ دینا۔ 10408 میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا صدقہ کی ابتدا اپنے گھر والوں سے کرو، یعنی ماں باپ بہن بھائی سے، پھر جس قدر قریب سے قریب تر ہو۔ بہار جلد 96 صفحہ 147۔ کنز الاعمال حدیث 16158 16161 اور 16162۔ قول مؤلف کے ملاحظہ و کنز الاعمال جلد 6 صفحہ 394۔ حدیث 10409 جب ضرورت مند رشتہ دار موجود ہوں تو کسی اور کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا۔ بہار جلد 96 صفحہ 147، جلد 77 صفحہ 58۔ حدیث 10410 قریبی رشتہ دار کو صدقہ دینا 2 گنے اجر کا موجب ہوتا ہے۔ کنز الاعمال حدیث 16626۔ حدیث 10411 افضل ترین صدقہ اپنی بہن یا بیٹی کو دینا ہوتا ہے جبکہ وہ تمہارے پاس لوٹا دی گئی ہو اور تمہارے علاوہ اس کا کوئی اور کمانے والا نہ ہو۔ بہار 96 صفحہ 181، 74 صفحہ 103۔ حدیث 10412 بندے کے میزان عمل میں جو چیز سب سے پہلے رکھی جائے گی وہ اس کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے۔ بہار جلد 49 صفحہ 94۔ مؤلف کہتے ہیں ملاحظہ و وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 286 باب 20۔ نیز خلق باب حسن خلق۔ اس کے علاوہ اس کے بعد ہیڈنگ ہے 2233 چھپا کر صدقہ دینا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 270 اگر صدقہ ظاہر میں دو تو یہ بھی اچھا ہے اور اگر اس کو چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح دینے کو اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ کر دے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ حدیث 10413 چھپا کر صدقہ دینا رب تعالیٰ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ بہار 96 صفحہ 130، 96 صفحہ 179، فروع کافی جلد 4 صفحہ 7۔ حدیث ایک امام صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ صفحہ 8 میں حدیث 3 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے 10414 رسول کے سامنے لوگوں کے سامنے صدقہ نہ دیا کرو کہ وہ تمہاری تعریف کریں گے اور اگر تم ایسا کرو گے تو اپنا اجر و ثواب اسی وقت لے لو گے لوگوں کی تعریف کی صورت میں، بلکہ جب اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دو تو اس سے تمہارا بایاں ہاتھ بھی باخبر نہ ہونے پائے، کیونکہ جس ذات کی خوشنودی کے لیے تم چھپا کر صدقہ دے رہے ہو وہ تمہیں اس کا علل اعلان اجر عطا فرمائے گا۔ بہار 78 صفحہ 384۔ حدیث 10415 زیادہ صدقہ چھپا کر دیا کرو کیونکہ یہی صدقہ رب ذوالجلال کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ بہار 96 صفحہ 176۔ 10416 چھپا کر صدقہ دینا نیکی کرنے سے بہتر ہے۔ غرر الحکم 10417 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جب اس کے پاس کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ جس شخص نے اپنے دائیں ہاتھ سے راہ خدا میں صدقہ دیا ہو، اپنے بائیں ہاتھ سے اسے چھپایا ہو۔ بہار جلد 96 صفحہ 177۔ حدیث 10418 افضل ترین صدقہ وہ وسیلہ اختیار کرنے والے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور چھپا کر صدقہ دینا ہے، کیونکہ اس طرح گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور رب کا غیظ و غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بہار 96 صفحہ 177۔ حدیث 10419 صدقے کا حق یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہارے رب کے پاس تمہارا ذخیرہ ہے اور ایسی امانت ہے کہ جس کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جس کے پاس تم چھپا کر امانت رکھ رہے ہو وہ اس سے زیادہ قابل اعتماد ہے جس کے پاس تم کھلم کھلا امانت رکھتے ہو،
یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صدقہ دنیا میں بلاؤں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے اور آخرت میں جہنم کی آنکھ کو. بہار جلد 74 صفحہ 4. حدیث 10420. خدا کی قسم چھپا کر صدقہ دینا علل اعلان صدقہ دینے سے بہتر ہے. اس طرح بخدا چھپ کر عبادت افضل ہوتی ہے ظاہری عبادت سے. فروع کافی جلد 4 صفحہ 8. حدیث 2. مولف کہتے ہیں ملاحظہ و مسائل شیعہ جلد 6 صفحہ 275. باب 13. صدقہ چھپا کر دینا مستحب ہے اور اعلانیہ صدقہ دینے پر اسے فضیلت حاصل ہے. ہیڈنگ 2234. رات کو صدقہ دینا. حدیث 10421. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب رات کی تاریکی ہو جایا کرتی تھی تو اپنی پشت پر چمڑے کا برتن اٹھاتے اور اس میں کھانے پینے کا سامان ہوتا. آپ علیہ السلام ایک ایک دروازے پر پہنچ کر دق الباب کرتے. جو شخص دروازے سے باہر آتا اسے دے دیا کرتے. آپ اپنا چہرہ چھپائے رکھتے تاکہ کوئی آپ کو پہچان نہ پائے. بہار جلد 46 صفحہ 89. حدیث 10422. محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مدینے کے لوگوں کو معاش مہیا ہو جاتا لیکن انہیں معلوم نہ ہوتا کہ کہاں سے آتا ہے. جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اس دنیا سے کوچ فرما گئے تو جب جو کچھ ان لوگوں کو رات کو مہیا ہو جایا کرتا تھا اس سے محروم ہو گئے. بہار جلد 46 صفحہ 88. حدیث 10423. حشام بن سالم کہتے ہیں کہ جب رات تاریک ہوتی اور اس کا کچھ حصہ گزر جاتا تو امام جعفر صادق علیہ السلام چمڑے کا ایک برتن لیتے اور جس میں روٹیاں گوشت اور درہم ہوتے اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر مدینے کے حاجت مندوں کے پاس لے جاتے اور ان میں تقسیم کر دیا کرتے. ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کون یہ آذوقہ پہنچاتا ہے. جب آپ اس دنیا سے کوچ فرما گئے تو وہ اس سے محروم ہو گئے. تب انہیں جا کے یہ معلوم ہوا کہ ان تک خوراک اور رقم پہنچانے والے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام تھے. فروع کافی جلد 4 صفحہ 8. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس کے بعد ہیڈنگ ہے 2235. اعلانیہ صدقہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 270 میں ہے صدقے کو ظاہر میں دینا بھی اچھا ہے. اور سورہ فاتر کی آیت نمبر 29 ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھا کرتے ہیں نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے چھپا کر اور ظاہراً خدا کی راہ میں دیتے ہیں وہ یقیناً ایسی تجارت کا سہارا لیتے ہیں جس کا ٹاٹ نہ الٹے گا. حدیث 10424. صدقہ ظاہر 70 قسم کی مصیبتوں کو دفع کرتا ہے. بہار جلد 96 صفحہ 179. 10425. اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے والوں کے لیے بہترین وسیلہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے. نیز مخفی طور پر صدقہ دینا گناہوں کا کفارہ ہے. کھلم کھلا صدقہ دینا بری موت سے بچاتا ہے. نہج البلاغہ خطبہ 110. حدیث 10426. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 370 کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر صدقہ خیرات کو ظاہر میں دو تو یہ بہتر ہے اور مراد فریضہ زکوٰۃ ہے. اگر اس کو چھپاؤ اور حاجت مندوں کو دو اس سے مراد صدقہ مستحبہ ہے اور اس کو فرائض کا اظہار اور نوافل کا چھپانا پسند تھا. فروع کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 60. اس کے بعد ہیڈنگ ہے 2236. شب و روز کا صدقہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 274 میں ہے جو دن رات کو چھپا کے یا ظاہراً خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اس کا اجر و ثواب ان کے پروردگار کے پاس ہے اور ان پر نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ آزردہ خاطر ہوں گے. حدیث 10427. کوئی شک نہیں کہ رات کو صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے, بڑے بڑے گناہوں کو مٹاتا ہے, حساب کو آسان کرتا ہے اور دن کو صدقہ دینا مال کو ثمر آور کرتا ہے, عمر کو بڑھاتا ہے. بہار جلد 96 صفحہ 126 اور 128. حدیث 10428. دن کا صدقہ دینا گناہوں کو ایسے پگھلا دیتا ہے جیسے پانی نمک کو پگھلا دیتا ہے, اور رات کو صدقہ دینا رب ذوالجلال کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. بہار الانوار جلد 96 صفحہ 176. صبح کا آغاز صدقے سے کرو. حدیث 10429. صبح کا آغاز صدقے سے کرو, اس سے دن کی نحوست دور ہوتی ہے, جس طرح رات کا آغاز بھی صدقے سے کرو, اس سے رات کی نحوست دور ہوتی ہے. بہار جلد 96 صفحہ 176. قول مؤلف کے ملاحظہ و وسائل الشیعہ جلد
6 صفحہ 278 باب 14 رات کو صدقہ دینا مستحب ہے۔ حدیث 10430 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 کے الذین ينفقون باللیل والنہار حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ یوں کہ جناب کے پاس 4 درہم تھے، آپ نے 1 درہم رات کو، 1 دن کو، 1 چھپا کر اور 1 ظاہراً خدا کی راہ میں صدقہ دیا۔ در منصور جلد اول صفحہ 363 ہیڈنگ 2237 خوشی اور مصیبت کے وقت صدقہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 ہے، جنت مہیا کی گئی ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو خوشحالی اور مصیبت کے وقت خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ قول مؤلف ہے کہ ابن جریر اور حاتم نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے الذین ينفقون فی السراء والضراء کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد مشکل اور آسانی کے وقت میں ہے۔ ریفرنس ہے در منصور جلد 2 صفحہ 72۔ نیز مجموع البیان میں ہے کہ السراء والضراء کے معنی میں 2 قول ہیں، ایک یہ کہ اس کے معنی آسانی اور تنگی کے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مال کی کثرت اور قلت دونوں صورتوں میں اپنے مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ خوشی اور غم کی حالت میں یعنی انہیں خوشی اور غم نیک کاموں میں مال کے خرچ کرنے سے نہیں روکتے۔ مجموع البیان جلد 2 صفحہ 504 ہیڈنگ 2238 حدود صدقہ۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 29 اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ ہی بالکل کھول دو کہ سب کچھ دے ڈالو اور آخر تم کو ملامت زدہ حسرت ناک بیٹھنا پڑے۔ سورہ بقرہ 219 اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا، ان سے کہہ دیجئے جو تمہاری ضرورت سے بچ رہے۔ حدیث 10431 صدقات میں حد سے تجاوز کرنے والا ایسا ہے جیسے ان کو روکنے والا۔ کنز العمال حدیث 16246 حدیث 10432 اللہ تعالیٰ کے اس قول آیت 29 سورہ بنی اسرائیل وَلَا تَجْعَلْ کے احسار کے معنی فقر و فاقہ ہے۔ فروع کافی جلد 4 صفحہ 55 حدیث 6 حدیث 10433 امیر المومنین علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ صدقے کے سلسلے میں تمہاری کوشش اس حد تک ہونی چاہیے کہ تمہیں کہنا پڑ جائے کہ میں نے اسراف کیا، جبکہ تم اسراف سے کام نہ لے رہے ہو۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 69 فروع کافی جلد 4 صفحہ 3 حدیث 8 اور اسی کتاب میں ہے کہ تمہاری کوشش اس حد تک ہو کہ کہا جانے لگے۔ حدیث 10434 راہ خدا میں خرچ کرو اور اسے شمار نہ کرو ورنہ تمہارے ثواب و جزا کو بھی شمار کیا جائے گا اور بے حساب اجر نہیں ملے گا، نہ ہی اسے یاد رکھو، اسے بھول جاؤ ورنہ تمہارے لیے بھی یاد رکھا جائے گا اور اسی قدر ثواب ملے گا۔ کنز العمال حدیث 16138 حدیث 10435 اگر کوئی شخص اپنے تمام اثاثے کو خدا کی راہوں میں سے کسی راہ میں خرچ کر دے تو یہ بات نہ تو بہتر ہوگی اور نہ ہی اسے موفق سمجھا جائے گا۔ کیا خداوند عالم نہیں فرماتا کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں پر نیکی کرنے والوں سے مراد میانہ روی اختیار کرنے والے کی ہے۔ فروع کافی جلد 4 صفحہ 53 حدیث 7 مؤلف کہتے ہیں ملاحظہ و اسراف کا باب، اسراف اور بخل کے درمیان راستہ۔ حدیث 10436 اپنے مومن بھائی کے لیے کسی ایسے معاملے میں داخل نہ ہو تمہارے لیے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہو۔ مسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ 844 ابن سنان کہتے ہیں کہ کسی شخص پر بہت زیادہ قرضہ ہو اور تم اس کا قرضہ ادا کر دو جس سے تمہارا تمام مال ختم ہو جائے تو یہ ایسا ہے جیسے تم نے کوئی ادائیگی نہیں کی۔ حدیث 10437 اپنی طرف سے اپنے بھائیوں دوستوں پر وہ چیز خرچ نہ کرو جس کا نقصان تمہارے لیے اس کے نفع سے زیادہ ہو۔ مسائل شیعہ جلد 11 صفحہ 544 قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ مسائل شیعہ کی جلد 11 کا صفحہ 543 بھی اور باب 10 بھی۔ اس کے بعد حدیث ہے 10438 ابن عباس کہتے ہیں جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو صدقہ دینے کا حکم ملا تو کچھ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور عرض کیا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ خرچ اور صدقہ کیا ہے جس کا ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم اپنے مالوں سے خرچ کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ یعنی تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کیا خرچ کریں. سورہ بقرہ آیت نمبر 219. تو تم ان سے کہہ دو کہ جو تمہاری ضرورت سے بچ رہے. حالانکہ اس سے پہلے لوگ اپنے تمام مال خرچ کر دیا کرتے تھے حتیٰ کہ ان کے پاس صدقہ دینے کو بھی کچھ نہیں رہ جاتا تھا اور نہ ہی کھانے کو کچھ رہ جاتا تھا کہ اس پر خرچ کیا جائے. در منصور جلد اول صفحہ 253. قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ و عنوان میانہ روی. ہیڈنگ 2239 مساکین تک ترسیل صدقات. حدیث 10439 جو شخص صدقہ لے کر ضرورت مندوں تک پہنچائے اس کا اجر و ثواب ایسا ہی ہے جیسا کہ خود صدقہ دینے والے کا ہوتا ہے اور اس کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. بہار جلد 76 صفحہ 336 جلد 96 صفحہ 175. حدیث 10440 جو شخص کسی مسکین کو صدقہ دے اسے ایسا ہی اجر ملے گا کہ اگر اس سے ایک صدقے کو 40,000 انسان آپس میں گھما کر پھر ایک آدمی کو دے دیں تو ان سب کو مکمل اجر ملے گا. بہار جلد 76 صفحہ 369. حدیث 10441 اگر ایک نیکی صدقہ اس 80 ہاتھوں میں چلا جائے تو ان سب کو اجر ملے گا اور کسی ثواب بھی کم نہیں ہوگا. بہار 96 صفحہ 175. حدیث 10442 اگر ایک صدقہ 7 لاکھ انسانوں کے ہاتھوں میں بھی چلا رہے تو ان کے آخر کا ثواب بھی اتنا ہی ہوگا جتنا اس کے اول کا. کنز الاعمال حدیث 16197. مؤلف کہتے ہیں کہ ملاحظہ و بہار الانوار جلد 96 صفحہ 175. حدیث اول دوم اور سوم. اگلی ہیڈنگ ہے 2240 جن کو صدقہ دینا جائز ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 273. صدقہ خاص حاجت مندوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہوں اور اگر روئے زمین پر جانا چاہیں تو چل نہیں سکتے. ناواقف ان کو سوال نہ کرنے کی وجہ سے امیر جانتے ہیں لیکن تو اے مخاطب اگر ان کو دیکھے تو ان کی صورت سے سمجھ جائے کہ یہ محتاج ہیں اگرچہ یہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے. حدیث 10443 مسکین وہ نہیں جسے تو 1 یا 2 روٹیاں یا 1 یا 2 لقمے دے دے اور جو شخص لوگوں سے اس غرض سے سوال کرے مانگے کہ اس کا مال بڑھ جائے وہ تو آگ کا ایندھن ہوگا جس سے آتش جہنم کے شعلے بلند ہوں گے. اب انسان کے اپنے اختیار میں ہے چاہے تو اسے کم کرے یا چاہے تو اسے زیادہ کر دے. کنز الاعمال حدیث 16551. حدیث 10444 مسکین وہ نہیں جو گھوم پھر کر لوگوں سے مانگتا ہے اور نہ ہی وہ کہ جسے تو 1-2 کھجوریں یا 1-2 لقمے دے دے بلکہ مساکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا اور نہ ہی اسے مسکین سمجھا جاتا ہے. ایسے شخص کو صدقہ دیا جائے. کنز الاعمال حدیث 16552. حدیث 10445 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا صدقہ ان لوگوں کو دیا جائے جو در در بھیک مانگتے ہیں یا انہیں نہ دیا جائے بلکہ قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے. امام نے فرمایا ایسے افراد کو صدقہ نہ دیا جائے بلکہ قرابت داروں کو دیا جائے اس میں بہت زیادہ اجر ہے. بہار 96 صفحہ 179 اور 159. حدیث 10446 میں نے حضرت امام ابو الحسن موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا جس میں ایسے مساکین کے بارے میں سوال کیا جو راستوں میں لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو صدقہ دیا جائے. امام نے جواب میں ارشاد فرمایا جو شخص ناصبی کو صدقہ دے گا اس کا دیا ہوا صدقہ خود اس کے لیے وبال جان بن جائے گا اور اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. البتہ جس شخص کا مذہب اور حال معلوم نہ ہو سے صدقہ دینا افضل ہے اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. بعد ازاں ایسے شخص کو صدقہ دیا جائے جس پر تمہیں رحم آ جائے اور تم اس پر مہربانی کرو. اس کے حالات معلوم کرنا ضروری نہیں. ایسے شخص کو صدقہ دینے میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. بہار الانوار جلد 96 صفحہ 127. حدیث 10447 اللہ تعالیٰ کے اس قول کے فی اموالہم حق للمسائل والمحروم جن کے اموال میں سائل اور محروم لوگوں کا حق ہے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ محروم وہ ہے کہ جو کوئی حرفت جانتا ہو لیکن خرید و فروخت کے سلسلے میں اپنی ہاتھ کی کمائی سے محروم ہو چکا ہو. فروع کافی جلد 3 صفحہ 50. حدیث 12. حدیث نمبر 10448 محروم وہ شخص ہوتا ہے جس کی عقل میں بھی کوئی حرف نہیں ہوتا اور اس کا رزق بھی کشادہ نہیں ہوتا حالانکہ وہ حرفت بھی جانتا ہے. فروع کافی جلد 3 صفحہ 500 اور حدیث 12.
قول مؤلف کے ملاحظہ ہو زکوٰۃ باب مستحقین زکوٰۃ نیز فخر یا فقر باب فقر کی زینت نیز نومیدی باب لوگوں سے نومیدی. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2241 ان لوگوں کو صدقہ دینا جائز نہیں. حدیث 10449 صدقہ نہ تو مالدار آدمی کے لیے جائز ہے اور نہ ہی اس کے لیے جس کی مالی حالت مناسب حد تک بحال ہو، البتہ سخت ناداری اور رسوا کن قرض کی صورت میں اسے صدقہ دیا جا سکتا ہے. نیز جو شخص لوگوں سے اس لیے مانگتا ہے کہ اس کا مال بڑھے، بروز قیامت اس کے چہرے پر خراشیں ہوں گی اور وہ جہنم کے ایندھن سے اپنے پیٹ کو بھر رہا ہوگا. اب اس کی مرضی، جو چاہے کم ایندھن بھرے اور جو چاہے زیادہ بھرے. کنز العمال حدیث نمبر 16548. حدیث نمبر 10450 صدقہ نہ تو پیشہ ور گداگر کے لیے جائز ہے اور نہ ہی اس کے لیے جس کی مالی حالت بحال اور مضبوط ہو، لہٰذا اس سے دور رہو. فروع کافی جلد 3 صفحہ 560. قول مؤلف کے شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ اپنی کتاب من لا یحضر الفقیہ میں فرماتے ہیں کہ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ صدقہ نہ تو مالدار آدمی کے لیے جائز ہے اور نہ ہی اس کے لیے کہ جس کی مالی حالت کسی حد تک درست ہے. امام نے فرمایا رسول خدا نے مالدار کے بارے میں تو فرمایا ہے لیکن جس کی مالی حالت کسی حد تک درست ہے اس کے بارے میں نہیں فرمایا. من لا یحضر الفقیہ کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 109 دیکھیں. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2242 احسان جتا کر اور اذیت دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو. سورہ بقرہ آیت نمبر 263 اور 264 ہے کہ سائل کو نرمی سے جواب دے دینا اور اس سے درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد سائل کو ایذا پہنچے، اور خدا ہر شے سے بے نیاز اور بردبار ہے. اے ایمانداروں، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور سائل کو اپنی ایذا دینے کی وجہ سے اس شخص کی طرح حقارت مت کرو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتا. اس کی خیرات کی مثل اس سے چکنی چٹان کی سی ہے جس پر کچھ خاک پڑی ہوئی ہو، پھر اس پر بڑے بڑے قطروں والا مینا برسے اور اس مٹی کو بہا کر چکنا چور کر دیا جائے. اس طرح ریاکار اپنے صدقے یا اس کے ثواب میں سے جو انہوں نے کی ہے کسی چیز پر قبضہ نہ پائیں گے. نیز اللہ کافروں کو ہدایت کر کے منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا. اس کے علاوہ سورہ مدثر آیت نمبر 6 ہے اس غرض سے احسان نہ کرو کہ زیادہ کے خواستگار بنو. حدیث 10451 نیکی کر کے احسان نہ جتانا نیکی کی زینت ہے. بہار جلد 78 صفحہ 80. بہار جلد 77 صفحہ 131. حدیث 10452 احسان جتانا نیکی کو برباد کرتا ہے. فروع کافی جلد 4 صفحہ 22. حدیث 10453 سخاوت طبیعت کی شرافت ہے اور احسان جتانا نیکی کو ضائع کرنا ہے. بہار جلد 77 صفحہ 421. حدیث 10454 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے خداوند عالم کلام نہیں فرمائے گا. نمبر 1 وہ شخص جو احسان جتائے بغیر کسی کو کچھ نہیں دیتا. نمبر 2 غرور سے اپنی چادر کو لٹکا کر چلنے والا. نمبر 3 اپنے مال کو جھوٹی قسمیں کھا کر بیچنے والا. بہار جلد 96 صفحہ 141 اور جلد 103 صفحہ 91. حدیث 10455 مالک اشتر کے نام امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوب سے اقتباس. رعیت کے ساتھ نیکی کر کے کبھی احسان نہ جتانا. ان کے ساتھ جس قدر اس نے سلوک کرو اسے زیادہ نہ جانو. ان سے وعدہ کر کے بعد میں وعدہ خلافی نہ کرنا کیونکہ احسان جتانا نیکی کو حقارت کر دیتا ہے اور اپنی بھلائی کو زیادہ خیال کرنا حق کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے. بہار جلد 75 صفحہ 96. نہج البلاغہ مکتوب نمبر 53. حدیث 10456 اگر تمہارا کسی پر احسان ہو تو اسے بار بار جتا کر اور ذکر کر کے حقارت نہ کرو بلکہ اس کے بعد اس سے بہتر احسان کرو کیونکہ یہ بات تمہارے اخلاق کے شایان شان اور تمہارے لیے آخرت کے ثواب کا موجب ہے. بہار جلد 78 صفحہ 283. حدیث 10457 صدقہ دیا کرو لیکن اس پر غرور نہ کیا کرو کیونکہ غرور کرنے سے اجر ضائع ہو جاتا ہے. تنبیہ الخواطر صفحہ 360. قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 316 باب نمبر 37 خیرات دینے کے بعد احسان جتانا جائز نہیں. نیز عمل کا باب جن لوگوں کا عمل برقرار نہیں رہتا. نیز خرچ کرنا کا باب جن کا راہ خدا میں خرچ کرنا قبول نہیں ہوتا.
اگلی ہیڈنگ ہے 2244 صدقے میں ٹال مٹول احسان جتانا ہے. حدیث 10458 ٹال مٹول سے کام لینا جان کا عذاب ہے. غرر الحکم 10459 صدقہ دینے میں ٹال مٹول اور احسان جتانا نیکی کو کم کرتا ہے. 10460 ٹال مٹول سے کام لینا ایک قسم کا احسان جتانا ہے یا با روایت ایک قسم کا صدقے کو روک دینا ہے. 10461 عطا کرنے کی آفت ٹال مٹول کرنا ہے. 10462 جو وعدہ وفائی میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے وہ گویا وعدہ پورا نہیں کرتا. 10463 نیکی کیے جانے کے لیے شایان شان وہ شخص ہے جس سے ٹال مٹول کیا جائے تو وہ صبر کرے, اگر اس سے روک لیا جائے تو عذر کو قبول کرے, اور اگر اسے کچھ دے دیا جائے تو شکریہ ادا کرے. 10464 بدترین بخشش وہ ہے جس سے پہلے ٹال مٹول ہو جس کے بعد احسان جتانا ہو, اور اس باب کی ان تمام تر احادیث کا ریفرنس ہے غرر الحکم. اس کے بعد ہیڈنگ ہے 2245, اس میں ایک ہی حدیث ہے. 10465 صدقہ مومن کے لیے جہنم کے خلاف بہت بڑی ڈھال ہے اور کافر کے لیے اس کے مال کے تلف ہونے سے بہت بڑا بچاؤ ہے. کافر کو اجر بہت جلد دنیا ہی میں مل جاتا ہے اور اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں, البتہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس میں حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ تحفہ العقول میں ہے کہ کافر کے مال کے تلف ہونے سے بہت بڑا بچاؤ ہے, اسے دنیا میں بہت جلد جزا مل جاتی ہے اور اس کا کہ بدن سے بیماری دور ہو جاتی ہے, جبکہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. از محشی. اور اس حدیث کا ریفرنس ہے خصال صدوق رحمۃ اللہ پیج نمبر 635. قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ و احسان باب مشرک کی نیکی اور خیرات اور اس کی طرف سے نیکی اور خیرات. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2246 چور زانیہ اور مالدار کو صدقہ دینا. حدیث 10466 ایک شخص نے کہا کہ آج رات کو میں ضرور صدقہ دوں گا, اور یہ بتاتی چلوں کہ یہ اس فصل کی آخری حدیث ہے, یعنی صدقے کی بھی آخری حدیث ہے. ایک شخص نے کہا کہ آج رات کو میں صدقہ ضرور دوں گا, چنانچہ وہ صدقہ لے کر باہر نکلا اور ایک چور کے ہاتھ پر رکھ دیا. صبح ہوتے ہی لوگوں نے چہ مگوئیاں شروع کر دی کہ اس نے رات کو ایک چور کو صدقہ دیا. اس شخص نے کہا خدایا تیرا شکر کہ میں نے چور کو خیرات دی. اس نے پھر کہا کہ میں ضرور صدقہ دوں گا, چنانچہ وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک زانیہ کے ہاتھ پر رکھ دیا. پھر لوگوں میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں کہ اس نے رات کو ایک زانیہ کو صدقہ دیا, مگر اس شخص نے کہا کہ میں ضرور صدقہ دوں گا, چنانچہ وہ خیرات لے کے باہر آیا اور اسے ایک مالدار کے ہاتھ پر رکھ دیا. پھر لوگوں میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں کہ اس نے مالدار آدمی کو صدقہ دیا. اسے بتایا گیا تم نے چور کو صدقہ دیا, ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے چوری کرنے سے باز آ جائے, ہو سکتا ہے کہ زانیہ بدکاری سے بچ جائے, اور ہو سکتا ہے کہ مالدار اس سے عبرت حاصل کر کے اللہ کے دیے ہوئے مال سے راہ خدا میں خرچ کرے. کنز الاعمال حدیث نمبر 16193. اور اسی کے ساتھ صفحہ نمبر 514 کا بھی اختتام ہوا اور ہم اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے فصل نمبر 9 کی احادیث کو پیش کیا جائے گا. ہیڈنگ ہوگی صراط. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.